أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مسلمانوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے، دنیا کے لیے امن کا باعث بنایا ہے، کامیابی کا، کامرانی کا، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن بنایا ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کے عروج کا ضامن ہے، اور دین اسلام سے دوری مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی خواری، مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کے کٹنے، مرنے، پٹنے، پسنے کا سبب ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کرنا۔ دین اسلام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث ہے، دین اسلام کو چھوڑنا مسلمانوں کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ دین اسلام پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر عروج کا باعث ہے، دین اسلام کو چھوڑ دینا مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ دین اسلام کو تھامنا، دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ مسلمانوں کے ترقی کا ضامن ہے۔ اور دین اسلام سے دوری، دین اسلام کا ترک، دین اسلام کو اپنا پسے پش ڈال دینا، یہ مسلمانوں کے لیے تنزل کا سبب ہے، پستی کا سبب ہے۔ دین اسلام مسلمانوں کے رعب کا سبب ہے دنیا میں، کہ کافر قومیں، غیر مسلم مسلمانوں سے ڈریں، رعب محسوس کریں، ان کے حکمران مسلمان حکمرانوں سے خوف کھائیں اور ان کے ساتھ امن کے معاہدے کرنے کے لیے منتیں اور ترلے کریں، اگر دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان حکمران غیر مسلم ریاستوں کے باج گزار بنے ہوئے ہیں، ان کی کنیزوں کا اس وقت منظر پیش کر رہے ہیں، جیسے کوئی بادشاہ اور آقا کے دربار کے اندر کنیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس طرح مسلمان حکمران جا کے غیر مسلموں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے درباروں کے اندر جا کے اور ان کے بڑے بڑے کانفرنسز کے اندر جا کے مسلمان حکمران ان کے سامنے کنیزوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لونڈیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے باج گزار ان کے مقروض کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پستی کیا ہے؟ ذلت کیا ہے؟ پیچھے بڑی بڑی فوج ہے، جو مسلمان حکمران یہاں سے جا رہے UN میں گفتگو کرنے کے لیے، سلامتی کونسل میں کوئی تقریر کرنے، جنرل اسمبلی کے اندر کسی اجلاس کے اندر جا رہا ہے، وہ پیچھے 6-7 لاکھ کی بہت بڑی فوج چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے پیچھے 20-25 کروڑ عوام اس کے کندھے کے اوپر، اس کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ اس کے پاس ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک علاقہ ہے، بہت بڑا جغرافیہ ہے، اس کے پاس اناج ہے، غلہ ہے، سونے کے پہاڑ ہیں، کوئلے کے بہت زیادہ ذخائر ہیں ان کے پاس، آئل کے ذخائر ہیں، سمندر ان کے پاس ہے، ہر طرح کا موسم ان کے پاس ہے، ہر طرح کے پھل ان کی زمین سے اگتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی قیمتی قسم کے ذخائر موجود ہیں، قیمتی کانیں موجود ہیں، قیمتی معدنیات موجود ہیں،
ان کی 60 سے 65% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے انگریز اور ہندو سے ایک ہی وقت میں آزادی لی تھی، تاکہ ہم انگریز سے آزاد ہونے کے بعد اگر ہندوؤں کے ساتھ رہتے تو کہوں ساری زندگی کے لیے ہم ہندوؤں کے زیر تسلط اور ان کے غلام بن کے نہ رہتے۔ اس لیے ہم نے توحید پر ملک بنایا، کلمہ پر ملک بنایا کہ یہاں اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی۔ یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، خوش نصیبی سے یا ادروائز جس کے ہم باشندے ہیں، یہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اس طرح کی 60 کے قریب ریاستیں پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جو کئی ایسی ریاستیں ہیں جو اس ملک سے وسائل کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، مال کے اعتبار سے بہت تمنگور ہیں، چاہے ان کی افراد کی آبادی، انسانی آبادی ہم سے زیادہ نہ ہو۔ کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس وہ دولت ہے، ایندھن کی دولت، تیل کی دولت، کہ جس کے بغیر دنیا ایک منٹ ایک سیکنڈ نہیں چل سکتی۔ کئی ممالک ایسے ہیں جو جغرافیے میں ہم سے بڑے ہیں، اسلامی ممالک۔ کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو یورپ کے ممالک کو قرضے دیتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس ہر طرح کے میزائل موجود ہیں، ہم سے بہتر دفاعی نظام موجود ہے، پاکستان سے بھی بہتر دفاعی نظام، پاکستان سے اچھے میزلز موجود ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جو بائیڈن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مودی کو ہار پہنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے سامنے ایسے جیسے رکوع کر رہے ہوں، یو این او میں جا کے ایل جی بی ٹی اور دیگر نظریات کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، مذمتی بیان سے زیادہ 60 ممالک اور ان کے حکمران مذمتی بیان سے زیادہ آگے کچھ نہیں کر سکتے، کسی ایک ملک کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ بائیکاٹ کرنا دور کی بات، سٹیٹ کی سطح پر میں اور آپ تو کہتے ہیں کوک چھوڑ دیں گے، پیپسی چھوڑ دیں گے، میکڈونلڈ چھوڑ دیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یونیلیور چھوڑ دیں گے، KFC نہیں کھائیں گے۔ لیکن نبی پاک کی توہین ہو یا قرآن کی توہین ہو یا اللہ تعالی کی توہین ہو یا مسلمانوں کو کاٹا جائے، کوئی ملک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایسا نہیں جہاں سٹیٹ لیول پر، ریاستی سطح کے اوپر کسی ملک کی پروڈکٹ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، بالکل نہیں۔ میزائل بھیجنے، مجاہدین بھیجنے، جا کے لڑنا، جہاد کرنا، دو بدو ٹینکوں کی جنگ کرنا، طیارے بھیجنا، فضائیہ بھیجنا، ٹروپس بھیجنا، آرٹلری کو بھیجنا، انفینٹری کو بھیجنا، پیادہ کو بھیجنا، مال دینا، دولت دینا دور کی بات ہے۔ جن کی دولت، جن کی بنی ہوئی چیزیں، جن سے پیسہ استعمال کر کے وہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کو مارنے والی گولی خریدتے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کرنے والی تلوار اور خنجر خریدتے ہیں، عام مسلمان تو جس کے اندر جذبہ موجود ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار، میکڈونلڈ نہیں کھاؤں گا، مر تو نہیں جاؤں گا، KFC نہیں کھاؤں گا، کوک پیپسی ویسے بھی صحت کے لیے نقصان دہ، ڈاکٹر منع کرتے ہیں اس سے، میں نہیں پیوں گا، صحت بھی اچھی رہے گی۔ لیکن سٹیٹ کی لیول کے اوپر سفیر واپس نہیں بھیجا فرانس کا، کوئی بات نہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں، مان لیتے ہیں۔ قوموں پہ ایسا وقت آتا ہے کہ قومیں کمزور ہوتی ہیں، اور ہم کمزور ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یار بندہ یہی کہے کہ پاکستان کے اندر کوک کا مال نہیں بکے گا، اتنا بھی نہیں یار کر سکتے۔ سعودی عرب کے اندر میکڈونلڈ کے تمام جتنے فرینچائزیز ہیں ساری بند ہوں گی آج کے بعد، جب تک کہ اسرائیل اپنی بمباری بند نہیں کرتا، جارحیت بند نہیں کرتا۔ ایران کے اندر میکڈونلڈ سارے بند ہو گئے ہیں،
نعرے مارنے دے بڑے سوکھے نے نا کہ صرف ایران پیچھے کھڑا ہے، باقی تو سارے مسلمان بزدل نے. ایران تے میکڈونلڈ سارے بند ہون گے نا، KFC کوک پیپسی بھی اتنے نہیں چلتی ہونی. کیا بات کرتے ہیں، کٹ کیٹ بھی وہاں پر نہیں چلتی ہوگی. نہیں. تو بات تمہید کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی، نسل نو کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اس بات پہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام انسان کی حیثیت سے سلطہ آپ کے پاس نہیں، حکومت آپ کے پاس نہیں، میرے پاس نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، نہ توپ ہے، نہ تفنگ ہے، نہ ہمارے پاس فوج ہے. ہم اپنے اندر وہ خوبیاں تو پیدا کر دیں جو ایک فرد کے اندر اسلام دیکھنا چاہتا ہے. بطور فرد کے اسلام سے میرے کچھ مطالبے ہیں نا، اسلام مجھ سے کچھ مطالبے کرتا ہے. جو کام حکمران نہیں کرتا، وزیر اعظم نہیں کرتا، آرمی چیف نہیں کرتا، جو کام ریاست نہیں کرتی، فارن آفس نہیں کرتا، لیکن بطور انفرادی طور پر اپنی حیثیت میں، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، عورتوں میں سے بہن ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور لڑکے مرد امت کے نوجوان امت کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اچھا یہ سمیل آ رہی ہے کہیں سے، کچھ شارٹ سرکٹ نہ ہو رہا ہو، دیکھنا یار پلیز. کچھ شارٹ سرکٹ کی کوئی اس طرح کی سمیل مجھے آ رہی ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں. مسلمانوں کے زوال کے بڑے اسباب ہیں. سب سے پہلا اسباب میرے بھائیوں، آج تقریباً 12-13 اسباب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے بیان ہوتے ہیں. مسلمانوں کے عروج کے بعد زوال کے اسباب کتنے ہیں. مسلمان وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ دنیا میں غریب الغربا ہے. وہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. صحیح مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا دین اسلام کی دعوت جب اٹھی تھی، جب یہ دعوت عرب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی سے لے کر اس دعوت کو کھڑے ہوئے میدان عمل میں نکلے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فانذر عشیرتک الاقربین کی دعوت لے کر نکلے، آپ نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا تو یہ غریب تھا، اجنبی تھا، غریب الدیار تھا. اسلام کی دعوت کو لوگ اجنبی سمجھتے تھے، اوپرا سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے. اور جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سارے معبودوں کو جن کو تم سجدے کرتے ہو، نظر کرتے ہو، نیاز کرتے ہو، چڑھاوے کرتے ہو، لات منات عزا جتنے بزرگ تم نے پکڑ رکھے ہیں سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صفا کی پہاڑی پہ آپ کی یہ دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، وہی تمہیں بیٹا بیٹی دینے والا ہے. ان کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت کو ترک کر دو، شرک کو چھوڑ دو. اس وقت آپ کے اپنے خانوادے کے فرد ابو لہب نے، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دی، کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا اجعل الالہۃ الہا واحدا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دے کے، ابو لہب برا بلا دے کہہ کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، آپ کہتے ہو سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ. یہ کون سی نئی دعوت لے کے آ گئے؟ نئی دعوت تھی اسلام. آج وہ دنیا کے اندر پھر اسلام کی وہ خالص دعوت، توحید کی دعوت کہ ایک اللہ کے سامنے پیشانی رکھنی ہے، یہ دعوت مسلمانوں کے اندر اجنبی ہو گئی ہے. مسلمانوں کے اندر یہ دعوت ختم ہو گئی ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود دین اسلام کے نام پہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، غیر اللہ کے نظریں دیتا ہے، غیر اللہ کی نیازیں دیتا ہے، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور اس کو اسلام سمجھ کے کرتا ہے. اور جو کوئی اس سے منع کرے اس کو طرح طرح کے القابات دیتا ہے.
برے برے لعنت کرتا ہے، اس ملامت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت پہلا سبب، اگر دنیا میں تفلحو، اے عرب کے لوگوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، تو ایک اللہ کی عبادت کرو، عقیدہ توحید کو تھام لو، اللہ کے علاوہ سب کی عبادت کو چھوڑ دو، بزرگوں کا احترام کرو، عزت کرو، ان کی تعلیمات سے سیکھو، لیکن ان کو معبود بنا لینا، ان کی قبروں کے طواف شروع کر دینا، ان کے عرس میلے ٹھیلے شروع کر دینا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ یہ دین اسلام سے اجنبی کوئی غیر اسلام کی دعوت ہے، دین اسلام کی دعوت۔ اس کو جتنے بھی نرم الفاظ میں بیان کر لیا جائے، لیکن یہ اسلام نہیں بن سکتا۔ جتنی بھی زیادہ نرم الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا جائے، کوئی شدت، کوئی سختی، کوئی فرقہ واریت نہ کی جائے، لیکن غیر اللہ کی پرستش، چاہے وہ پیر ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہید ہو، چاہے وہ اہل بیت ہوں، آل رسول ہوں، صحابی ہو، تابعی ہو، جتنے بھی نرم الفاظ میں اس کو بیان کر لے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا، اس کو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلا سبب امت مسلمہ کے زوال پذیر ہونے کا پہلا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر شرک آ گیا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، صفات، عبادت کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے توحید کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امن کی ضمانت صرف ان لوگوں کو دی تھی جو اللہ تعالیٰ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے اندر ظلم اکبر، ظلم کبیر، ظلم عظیم، شرک کی امیزش ایمان کے اندر نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دنیا اور آخرت میں امن ان کو دوں گا جو ایمان لانے کے بعد ایمان میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ تو جس قوم میں شرک اتنا پھیل جائے کہ نبی کی دعوت کو ہی بھول جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء جس مقصد کے لیے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے مکہ کے اندر 13 سال تک دعوت دیتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ جانی پڑی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو جبری طلاقیں دلوائی گئیں، جس کی وجہ سے بلال، خباب، سہیب، ان کو جلتے کوئلوں پہ جلایا گیا اور ریت کے اوپر گھسیٹا گیا اور ان کو مارا گیا، باندھ کے تشدد کیا گیا۔ اگر اس دعوت سے امت پیچھے ہٹ جائے گی اور امت کی اکثریت کے اندر شرک پھیل جائے گا تو امت کو ذلت ہی ملے گی، عزت تو نہیں مل سکتی، کیونکہ نبی پاک کی وہ دعوت چھوڑ دی ہے جس سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپ کی پہلی دعوت نماز کی تھی، روزے کی تھی، حج کی تھی، زکوٰۃ دینے کی تھی، سود چھوڑنے کی تھی، بے حیائی کو چھوڑنے کی پہلی دعوت تھی۔ پہلی دعوت کیا تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ والوں کو کھڑے کر کے کہا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ وہ دعوت ہی امت نے چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان لانے کے بعد ایمان کے اندر شرک کی، ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اولئک لہم الامن، امن ایسے لوگوں کو ملے گا جن کی توحید خالص ہوگی، وہم مہتدون، ہدایت بھی ان لوگوں کو ملے گی۔ اور جب امت کے اندر یہ پہلا سبب ہے میرے بھائیوں، امت کے اندر زوال کا، ذلت کا، پستی کا، کمزوری کا پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ مسلمان وفادار نہیں رہا ہے۔
دوسرا سبب، قرآن مجید کو امت چھوڑ بیٹھی ہے، بھول بیٹھی ہے، پسے پش ڈال دیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دوسرا بڑا سبب ہے امت کے ذلیل ہونے کا، یہ دوسرا بڑا سبب ہے امت کے اندر کمزوری کا اور امت کے ہر جگہ پر پٹنے کا، کہ جو قرآن ضامن تھا تمہارے عروج کا، جو قرآن ضامن تھا تمہاری عزت کا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم میں آپ کا فرمان موجود ہے، امت اس فرمان کو چھوڑ بیٹھی ہے، اس وجہ سے آج پٹ رہی ہے، مر رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو دنیا کے اندر عروج اور عزت بخشتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پستیوں کے اندر اور ذلت کے اندر، اور ان کو اللہ تعالیٰ خرابی کے اندر اور فساد کے اندر اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کو اس لیے عزت ملی تھی کہ وہ قرآن کے حامل قرآن تھے، قرآن کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے، وہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ بھی کرتے تھے۔ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن رہا ہی نہیں، ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، ہماری مسجدوں سے قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے آج سے 30 40 50 سال پہلے فجر کی نماز کے بعد کا منظر کوئی بزرگ مجھے بیان کرے، کیا منظر ہوتا تھا مسجدوں میں؟ یہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنی گاؤں کی مسجد میں دیکھا ہے، اب نہیں دیکھتے۔ نماز پڑھی، اس کے بعد اذکار کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم مسجد سے بھاگتے ہیں، اور اس وقت مولوی صاحب کو جنہیں پڑھنا ہے انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بچیاں نے تے باقی کوئی بھی بندہ، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، مولوی صاحب کے پاس ناظرہ کا سبق مکمل کر چکا ہے، فجر کی نماز کے بعد سب نے وہ پھٹیاں لے کے سارے ایسے لگا جیسے رمضان میں نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ یہ منظر ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ فجر کی نماز کا منظر اب مسجدوں کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ تو جب پڑھ کے گھر جاتے تھے تو بیجی ہو رہی ایڈا وڈا قرآن موٹے افزان لفظاں والا کرو نا ذرا یاد، تو بیجی نے اینک لائی تے موٹے شیشیاں والی، تو بیجی ہیں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، تے پڑھ رہے نے وہ جس طرح عورتوں نے پڑھن دا لہجہ ہوندا ہے، انہوں نے جوڑ کر کے وہ صحیح ہے، اس طرح کا تلفظ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اس کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ ایسی خواتین بھی ہیں جو سارا دن جب موقع ملا نماز کے بعد قرآن، 5 کی 5 نمازوں کے بعد بیجی قرآن پڑھ رہی ہے۔ بیجی کہتے نا دادی نانو اے منظر ہوں ہے ہی دنیا تے کرے، تو یہ منظر نہیں رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھائی جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کو تھامنے کی وجہ سے لوگوں کو عزت دے گا، عروج دے گا، اس دنیا میں غلبہ ملے گا تو قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے ملے گا، اور قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تیسرا بڑا سبب، بلکہ وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اسی قرآن کے بارے میں ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، میرے بھائیوں اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس پر عمل کرو سمجھنے کے بعد۔ اگر اس کو نہیں تھامتے، اللہ کی قسم ہمارا جتنی مرضی فوجیں 5-6 لاکھ کی آرمی ہے، یہ 60 لاکھ کی آرمی بھی بنا لیں، اللہ کی قسم اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے ہمیں عزت اور عروج اور غلبہ نہیں مل سکتا۔
یہ طے شدہ بات ہے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا۔ ہماری زندگی کے اندر نبی پاک کی سنت کا ترک اتنا زیادہ ہو گیا، سنت سے اتنے دور ہو گئے، آپ کی سیرت سے، آپ کے طریقے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم اتنے دور ہیں کہ ہم کلمہ تو دعویٰ تو کرتے ہیں کلمہ کا، نہ ہماری خوشی پر، نہ ہماری غمی کے اوپر، نہ ہمارے رسوم و رواج میں، نہ مرنے میں، نہ جینے میں، نہ آنے میں، نہ جانے میں، نہ سونے میں، نہ جاگنے میں، نہ پڑھنے میں، نہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نہ نکاح میں، نہ طلاق میں۔ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے زندگی سے بالکل ختم۔ تو جو امت یہ کہتی ہو کہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ان کی تعداد دنیا کے اندر بہت زیادہ تعداد ہو اور ان امت کی اکثریت 70%، 80%، 90% لوگ اپنی زندگی کو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ گزارتے ہوں، وہ امت کبھی بھی غلبہ اور عروج نہیں پا سکتی، وہ امت عزت نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خبردار کرتے ہیں، وعید ہے نبی پاک کی سنت کو چھوڑنے کی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو نبی پاک کی سنت کو چھوڑتے ہیں، مالک کہتا ہے وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ دنیا کے اندر ہم ان کے اوپر بڑے فتنے ڈال دیں اور آخرت کے اندر بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیں۔ جو لوگ نبی پاک کی سنت کو چھوڑتے ہیں ان کو دنیا کے اندر کیا ملے گا؟ فتنے۔ ان فتنوں کے اندر یہ بھی ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے۔ چوتھی چیز، چوتھا سبب امت کے اندر زوال کا، پستی کا، کافروں کے چڑھ دوڑنے کا چوتھا بڑا سبب امت کے اندر تفریقہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کو چھوڑ کر الگ الگ طریقے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں۔ اس اصل کو، اس درخت کو جس کی جڑیں آسمان میں ہے، جس کی جڑیں زمین میں ہے، جس کا تنا آسمان کے اندر ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ مالک کہتا ہے کہ وہ درخت جس کی جڑ زمین کے اندر ہے، مضبوط کھڑا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ اس ایک دین کو چھوڑ کر، جو نبی پاک ایک ہی دین دے کے گئے، نبی پاک 72-73 دین نہیں دے کے گئے، آپ ایک سوچ، ایک فکر، ایک منہج، ایک جماعت دے کر گئے۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی پستی اور ذلت کا سبب یہ ہوا کہ ان کے اندر 72 گروہ ہو گئے، یہود و نصارہ اہل کتاب کے اندر۔ آپ نے فرمایا میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا من ہم یا رسول اللہ؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ فرمایا میری امت کی ذلت و پستی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے، جماعتیں، فرقے بن جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک ملت کے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے 73 میں سے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، جو لوگ اس طریقے اور منہج پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ آج چل رہے ہیں۔ وہ منہج کدھر گیا؟ اپنے اپنے گروہ اور تعصب اور جماعتیں اور فرقے، یہ شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ سہروردی ہے، چشتی ہے، تصوف کے الگ سلسلے، فقہ کے الگ سلسلے، اعتقاد کے الگ سلسلے، علم کلام کے الگ، یہ ماتریدیہ ہے، یہ اشعریہ ہے، الگ الگ فرقے، عقیدے کے الگ گروہ، تصوف کے الگ سلسلے، فقہ کے الگ سلسلے، سیاسیات کے الگ سلسلے، ہر اعتبار سے پھٹ کے رہ گئی امت، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور وہ گٹھے کی مثال ہے، جب اتنی ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے تو بھئی ایک ایک تنکے کو کاٹنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب گٹھے کو باندھا ہوا تو اس کو کاٹنا آسان نہیں ہوتا۔ جب آپ گٹھے کی شکل اختیار نہیں کرو گے، انگلی انگلی رہو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے۔ اگر ایک مکہ اور پنچ بن جاؤ گے، اس کا مقابلہ کرنا دنیا کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ پانچواں بڑا سبب، اسی پر آج بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں بڑا سبب تمہاری ذلت کا، مار کھانے کا یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرو گے۔
दुनिया से मोहब्बत। मुसलमान सुबह उठता है तो दुनिया के लिए, जीता है तो दुनिया के लिए, जिंदा रहता है तो दुनिया के लिए। उसकी सोच, फिक्र, उठना बैठना, तसव्वुर, ख्यालात, तगोदो, कोशिश, मेहनत, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दुनिया 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 दुनिया। उसकी जिंदगी के अंदर, मुसलमान की जिंदगी में अल्लाह नहीं है, रसूल नहीं है, कुरान नहीं है, दीन इस्लाम नहीं है, आखिरत नहीं है, जन्नत की तलब नहीं है आखिरत में, और जहन्नम से बचने की उसको कोई फिक्र ही नहीं है। यह सबब है जब साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारिस को, ईरान को, उस वक्त की दूसरी बड़ी सुपर पावर को फतह करने के लिए जब खड़े थे ना, तो एक अपने साथी को, एक सहाबी को सफीर बना के भेजा। तो फारिस का जो किसरा था वो तख्त के ऊपर बैठा हुआ, उसने कहा फटे कपड़े पहने हुए हैं, मट्टी और घट्टा उसमें से निकल रहा है, क्या लेके आए हो? जी हम अपने जो सिपा सालार है उसका पैगाम लेके आए हैं। क्या पैगाम है? पैगाम इतने रोब और दबदबे से दे रहा है। बंदा जो लेके आया उसका उलिया इस तरह, फकीरों वाला उलिया, बालू में गट्टा और जिस्म के कपड़े फटे हुए, नीचे वो तनु वाली जूता पहना हुआ, टूटे हुए जूते, और क्या रहा है? ओए किसरा, हथियार डाल दे वरना काट दिए जाओगे, तुम्हारी औरतों को लोंडी बना लेंगे, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लेंगे और तुम्हें काट देंगे। वो आगे से कहता है बंदे दा उलिया देखते दियां गल्लां वेख। अल्लाह अकबर। उसने पूछा तुम कौन हो? अरब। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं, साद इब्ने अबी वक्कास ने उसको पैगाम दे के भेजा, उसको कहना मेरे साथ वो बंदे आए हैं जो मौत से इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह तुम अपनी महबूबा बीवी से प्यार करते हो। वो मौत को इस तरह अपने लिए महबूब रखते हैं। मेरे साथ वो लोग आए। नबी पाक ने फरमाया एक वक्त आएगा यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम कमा ततदाल अकलतु अला इला कसतिहा। आपने फरमाया मुस्नद अहमद की हदीस, आज उम्मत के जवाल का सारा मुकद्दमा और सबब इस एक हदीस में मौजूद है। आपने फरमाया एक वक्त आएगा तुम पर तमाम उम्मतें, तमाम काफिर सारे कट्टे होके तुम पर टूट पड़ेंगे, हमलावर हो जाएंगे। जैसे भूखे, कई दिन के भूखे के सामने प्लेट रखी जाए तो वो खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, इस तरह सारी उम्मतें, सारे मजहब, सारे ग्रोह इकट्ठे होके तुम मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे हर तरफ से। कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया, सिंकियांग, बर्मा, इंडिया के मुसलमान, फलस्तीन, गजा, यमन, शाम, ट्यूनिस, अफगानिस्तान, मिस्र, मोरक्को, हर तरफ मुसलमानों के ऊपर टूटे हुए हैं। किसी पर पाबंदियां लगा के, किसी के ऊपर बराह रास्त हमला करके, किसी के साथ प्रॉक्सी खेल के। पिछले 100-150 साल से मुसलमानों के साथ ये चल रहा है। आपने फरमाया सारी उम्मतें इकट्ठी होकर तुम पे हमलावर हो जाएंगे, जैसे भूखे खाने पे टूट पड़ती है, टूट पड़ेंगे। साहबी कहते हैं अफी अबा नाहनो ले किल्लतिन फीना, या रसूल अल्लाह क्या हमारी तादाद कम होगी इसलिए ये सारे हमारे ऊपर दलेर हो जाएंगे? हम थोड़े होंगे, ये ज्यादा होंगे तो हम माड़ू को मारना शुरू कर देंगे। आपने फरमाया बल अंतुम यौमाइज़िन कसीर। आपने फरमाया उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तादाद तुम्हारी बहुत होगी। लेकिन फिर क्या होगा? आपने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारा जो रोब है ना, जो तुम्हारा रोब है, तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारा रोब खत्म कर देगा। तुम्हारा कोई रोब ही नहीं है तुम्हारे दुश्मन पे, तुम्हारा कोई वकार ही नहीं है। तुम उसको चिट्ठी लिखो, इधर से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ये खत लिखे किसी दुनिया के 3rd क्लास काफिर मुल्क को, और उसको कहे ये हमारे 2 बंधु पे तो जुल्म कर रहा है अदालत के अंदर, जिस तरह वो रेमंड डेविस को उठा के ले जाते हैं, छुड़ा के ले जाते हैं, उसने हमारे 2 बंदे भी मारे होते हैं। तो ये खत लिखे अल्लाह की कसम। और मैं कहता हूं खत छोड़कर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद चले जाएं ते माफी मार के अंदरों अंदर भावें कह लें कि सरकार है
پچھلیاں نو جا کے دسنا ہے ساڈی بڑی عزت ہے. اللہ دی قسم اونج اتنے زیادہ بڑی طاقتور شخصیت کا بھی کوئی بندہ فون اٹھا کے اس کی بات ماننے کو انہاں دا دل کرے مان لین، آقا نے بڑے نے دل کرے مان لین، دل کرے نہ مان. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہارون الرشید کا بیٹا صحابی نہیں ہے، یہ بہت بعد کا عباسی خلفاء. ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید روم کے حکمران کو خط لکھتا ہے، اور خط میں لفظ پتہ کیا کرتا ہے؟ یا کلب الروم، اے روما کے کتے، اگر تو نے حملہ کرنے کی جرت کی تو میں ایسی تیسی کر دوں گا تیری. خط کا انتخاب کیسے ہے؟ اس وقت دور تھا، بغداد میں بیٹھ کے خط کیسے لکھتا ہے؟ روم سپر پاور کے، یا کلب الروم، اے ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب ختم کر دے. وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہن کی بیماری یا رسول اللہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، اس دنیا کی زندگی سے محبت کرو گے، اسی کو اپنا نفع نقصان سمجھو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے. تم میں کوئی موت کا کوئی جنت کا طالب ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ کے والد 9 یتیم بیٹیاں پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں جب احد میں شہید ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک بیٹا ہے، اس کی بھی عمر 12-15 سال سے زیادہ نہیں ہے. 10 یتیم ہیں پیچھے اگر وہ شہید ہو جائیں. اور سب سے پہلے عبداللہ بن حرام غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں. اور انس ابن مالک کے چچا، انس ابن نضر، چچا بھتیجا کا نام ایک ہے، وہ چلے جا رہے ہیں کافروں کی صفوں میں جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے. وہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں بچ سامنے تیر آ رہے ہیں تلواریں. انہوں نے کہا انی لاجد ریح الجنت من عند الاحد، اور مجھے روکو نہیں، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس طرف دوڑتا ہوا جا رہا. اور جب انس ابن نضر شہید ہوئے نا، ان کو اٹھا کے لایا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے جسم کے اوپر 70 سے لے کر 100 تک نیزوں کے، تلواروں کے، برچھیوں کے زخم لگے ہوئے تھے. کدھر جا رہے اڑے بچو ذرا؟ انہوں نے کہا جنت اتھے منو بلا رہی ہے، میں ادھر جا رہا. نبی پاک کا ایک صحابی، آپ نے فرمایا لوگوں کھڑے ہو جاؤ. بدر کا میدان تھا، صحابہ کو تیار کیا بدر سے پہلے. قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک بندہ، ایک صحابی کھجوریں کھا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کھجوریں کھا رہا تھا. اس نے کھجوریں کھاتے کھاتے نا ادھر ہی کھجوریں پھینک دی، تھیلی کھجوروں کی پھینکی، تلوار لی. یا رسول اللہ اگر میں لڑنا تو منو بھی جنت. آپ نے فرمایا تو انہاں وچوں ہے جنہوں اللہ نے ایڈی وڈی جنت دینی ہے. وہیں پر فعلت تمرات، وہی کھجوریں پھینکی. اور ساتھیوں نے کہا کھجوراں دے کھاندا جا. اس نے کہا اگر میں مر کے شہید ہو گیا تو میں رب کی جنت کی کھجوریں کھاؤں گا، مجھے دنیا کی کھجوروں کی ضرورت ہے. اور اگر بچ کے آ گیا، غازی ہو گیا، تو ساری زندگی پڑی ہے کھجوریں کھانے کے لیے، پھر کھجوریں ہی کھاتے رہنا ہے. جب یہ جذبہ ہو نا قوم کے اندر تو پھر امت، لوگ ڈرتے ہیں، کافر ڈرتے ہیں، دشمن ڈرتے ہیں. اور جب موت ہو، 58-60 ملک ہیں، ان کے وزیر اعظم سارے، ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ مذمت ہی تو کر سکتے ہیں، ہم لڑ تو نہیں سکتے. تے ایڈیاں بڑیاں فوجاں کہاں واسطے بنائی ہیں؟ کشمیر دا دفاع تسی نہیں کر سکے، ملک دا دفاع تسی نہیں کر سکے. 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نہیں کر سکے. تو پھر سرکار فوج دا اتنا بجٹ کیوں لے رہے ہو؟ کوئی پیسے چھڈو وچوں اپنے بچے پڑھا لیے سی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.